بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتر کی نماز کیسے پڑھیں؟ میں آج کی اس ویڈیو میں وتر کی نماز کا طریقہ سکھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اور غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وتر کی کتنی رکعت میں ہم نے سورت ملانی ہے، کون سی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھنی ہے، بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی۔ اسی طرح وتر کی کون سی رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں، اور دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ وتر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وتر کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو وتر کی نماز کا طریقہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ اصل میں نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ کا ادا کر کے نیت کرنا مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب نیت کریں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت وتر واجب کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر اس طرح بھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور دل ہی میں ارادہ کر لیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ تکبیر تحریمہ اور قرأت کے وقت آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں اور پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ دل ہی میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ اب سب سے پہلے ہم نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہم نے نماز شروع کریں گے۔ اب ہم نے ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ ثنا سے پہلے بھی تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر، تو اب سب سے پہلے نماز میں ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد اب ہم اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی، یعنی تعوذ اور تسمیہ اب پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد آمین کہیں گے اور پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ جو بھی آپ کو سورتیں یاد ہوں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں گے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی الٹ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی طرف سے سورۃ الناس کی طرف آئیں گے، الٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ پچھلی۔ اب سورت ملائیں گے اور اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔
یہاں دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو وہ دعائیں یاد ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم دوسری رکعت میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی جیسے ہی دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھ لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور اب ہم رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دونوں سجدوں کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، اسے پہلا قاعدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے تشہد مکمل پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات اخیر تک پڑھیں گے، نہ درود پاک پڑھیں گے اور نہ دعا پڑھنی ہے۔ تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے یا پھر خاموش بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہم نے تشہد کمپلیٹ کر لینی ہے اور تشہد مکمل پڑھ لینے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملا لیں گے۔ بہت سے لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہم نے کوئی سورت ملانی ہے یا نہیں، تو وتر کی تمام رکعتوں میں سورت ملائیں گے، اگر نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں بھول گئے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر سجدہ سہو لازم آئے گا، لیکن ہم نے سورت ضرور ملانی ہے۔ تینوں رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد اب ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم جو تکبیر کہتے ہیں وہ کہیں گے، اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تکبیر قنوت کہہ لینی ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ تکبیر قنوت کہنے کے بعد اب ہم نے دعائے قنوت یہاں پر پڑھ لینی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں، تو دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تکبیر کہی آپ نے، یعنی تکبیر قنوت اللہ اکبر، اور اب ہم دعائے قنوت ہی شروع کریں گے، مکمل دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے گا؟ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کرے، لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ 3 دفعہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ لے۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3، 5 یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے کی تسبیح 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دونوں سجدوں کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارا آخری قاعدہ ہے، اس میں ہم نے مکمل تشہد پڑھنی ہے، پھر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے اور پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ یہ وتر کی نماز پڑھنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہت سارے لوگ چند چیزیں نہیں جانتے تھے، مجھے امید ہے
کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنی ہے اور کب نہیں پڑھنی۔ بہت سے لوگ اتحیات یعنی تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا اسی طرح ثنا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے یا پھر کوئی سورت ملانی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کہیں پر بھی پوری نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہم نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر پوری نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے، کہیں بھی نہیں۔ باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں ان میں جب بھی ہم کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔